السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ اللہ وبرکاتہ، جی آپ کی آواز صحیح۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ احسان ہے کہ ہم رمضان کے برکتوں والے اور رحمتوں والے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس میں ہم صحیح سلامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ روزے کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون یہ ہے انسان سے متعلق کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ومن، اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، اس حال میں کہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ دے گا، بہترین اس کی جزا دے گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اب بہترین بدلہ کیسے ہے، اس کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41 ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی، جب ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے، الی 700 ضعف، اور 10 سے لے کے 700 تک اس کو بڑھایا جاتا ہے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یا جتنا بندے کا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق، اور جتنی اس کی جہد اور ایفرٹ ہوتی ہے اجر کو بڑھاتے ہیں۔ ایک نے 10 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وَسِیئَةُ بِمِثْلِهَا، لیکن جو گناہ ہے وہ ایک ہی اس کے برابر لکھا جاتا ہے، یعنی ایک اگر اس نے گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا، جتنا وہ گناہ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن نیکی جتنی وہ کرتا ہے اس سے زیادہ لکھی جاتی ہے، 10 سے شروع ہوتی ہے اور 700 تک جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بھی مومن نیکی کرے تو اس کی نیکی زیادہ لکھنی ہے، لیکن اگر گناہ کرے تو گناہ اتنا ہی لکھنا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے جائے وہ ایسی دکان کا انتخاب کرتا ہے جہاں پہ چیز معیاری ہو اور ریٹ اس کا کم ہو، یعنی کم ریٹ میں مل جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جب کسی شاپ پہ یا کسی مارٹ پہ یا کسی مال وغیرہ پہ سیل لگ جاتی ہے، آفر آ جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ اس دکان میں گھسی جا رہے ہیں۔ کیوں گھستے ہیں؟ اس لیے کہ اب ایک تو عام دکان ہے جہاں پہ سستا مال بکتا ہے، لیکن یہ جو اب دکان ہے اس نے سیل لگا دی ہے۔ اب سیل لگا دی ہے تو سیل لگانے سے کیا ہے کہ قیمتیں اس کی اگرچہ دوسری دکان سے زیادہ ہیں، لیکن اس سیزن میں اس کی قیمتیں جو ہیں وہ باقیوں سے کم ہو گئی ہیں، آفر آ گئی ہے، اب اس آفر کو اویل کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے 700 تک دیتے ہیں۔ عام قاعدہ بتا رہا ہوں، عام قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پہ نیکیوں کا بدلہ 10 سے 700 کے درمیان یا 700 تک ملتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سیل کا ایک سیزن رکھا ہے، اور وہ سیزن رمضان ہے۔ رمضان کے اندر ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس کے اندر ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں، واضح آیات ہیں، واضح دلائل ہیں، براہین ہیں۔ تو رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت، سر آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاذ محترم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی استاذ محترم۔ طيب بارک اللہ فیکم۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی مہینوں سے الگ کیا ہے، خاص فضیلت دی ہے، اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں ان سید الایام یوم الجمعہ، بے شک دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، وسید شہور رمضان، اور مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ اچھا، اب میں اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہوں نا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو اس سے مراد صحیح بمعنی العام ہے، یعنی عام معنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مطلب ثابت ہے۔ ایک صحیح اور حسن کی اصطلاح، آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں حدیث کے، جنہوں نے مصطلح الحدیث پڑھی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک مصطلح الحدیث میں اصطلاح ہوتی ہے صحیح اور ایک ہوتی ہے حسن۔ پھر صحیح کی دو اقسام ہوتی ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن کی حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو میں جب کہوں کہ اس کی سند صحیح ہے تو اس سے مراد یہ والی صحیح نہیں ہے، یعنی اتنی دقت کے ساتھ جو حسن کے اپوزٹ ہے، بلکہ صحیح سے مراد بمعنی العام ہے، یعنی وہ ثابت ہے، وہ حسن بھی ہو سکتی ہے۔ تو کئی محدثین حسن حدیث پر بھی صحیح کا اطلاق کرتے ہیں عام معنی میں۔ عام معنی میں صحیح حدیث ہر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح لذاتی ہی ہو، چاہے صحیح لغیری ہو، چاہے حسن لذاتی ہو، چاہے حسن لغیری ہو۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کی سند کے اندر صحابی کی تعیین نہیں ہے، ان رجل من الصحابتی، ان رجل من الصحابتی، یعنی وہ تابعی یہ کہہ رہے ہیں ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو تابعی ہیں ان کا نام ارفجہ ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی علمی نقطہ آپ لوگ لکھ لیں، چونکہ آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، تو یہ لکھ لیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا کہ اگر کسی حدیث کی سند تابعی تک صحیح ہو یا حسن ہو،
اور تابعی یہ کہے کہ حدثنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے یہ بات بتائی ہے، تو وہ صحیح ہوتی ہے حدیث، وہ سند صحیح ہوتی ہے، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے سچے تھے، تو اگر صحابی کا نام نہیں بھی معلوم ہو سکا تو سند صحیح ہوگی۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش جو ہوتا ہے، سرکش شیطان کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے، وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے یا طالب الخیر ہلم، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، وَيَا طالب الشر امسک، اور اے برائیوں کے طالب اب رک جا، باز آ جا، اب رمضان آ گیا، اب رک جا۔ تو رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ رمضان شہر القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے ایک کھلی ہوئی کتاب کی، ایک واضح کتاب کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ واضح کتاب، اور واضح کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ الکتاب ہے نا، والکتاب، تو ال تعریف کے لیے آتا ہے، ایک خاص کتاب کی بات ہے اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی اس کتاب کی قسم ہے جو واضح ہے، مبین ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اس قرآن، یعنی اس کتاب کو، کتاب مبین جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس کا اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ امر من عندنا انا کننا مرسلین، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری طرف سے اور ہمارے حکم سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، بے شک ہم ہی پیغام بھیجنے والے ہیں، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، ہم ہی کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیات ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اچھا، اب کئی لوگ یہ اس آیت سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، شب برات کی فضیلت میں وہ یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، بلکہ قرآن مجید سے اس کے خلاف ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ آیت ابھی گزر چکی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ رات جو برکت والی رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں اور جس میں یہ کتاب نازل کی گئی، وہ کب ہے؟ سال کے کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں وہ رات ہے، اس رات کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ رات رمضان میں ہے اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے، نہ کہ لیلۃ البراءہ۔ پھر رمضان میں کب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے وہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور بالاخص آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر
کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور سورہ دخان میں فرما رہا ہے کہ ایک برکت والی رات میں نازل کیا. اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے اور معروف بات ہے، یہ کسی مسلمان سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ایک ساتھ لکھا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نہیں دیا گیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، بلکہ 23 سال میں نازل ہوا. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا؟ جی آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے ہینڈ ریز کریں. جس کو جواب آتا ہے تو ہینڈ ریز کریں. آپ میں سے آتا ہے کسی کو اس کا جواب؟ جواب بتانا نہیں ہے، ہینڈ ریز کرنا ہے. کسی کو بھی نہیں جواب آتا آپ میں سے؟ آپ آپ لوگ میرے خیال سے 7 اور 8 اسٹوڈنٹ 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں معرفہ یونیورسٹی کے. سر محترم یہاں پہ ہینڈ ریز کرنے کا آپشن نہیں مل رہا مجھے، لیکن جواب آتا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جواب ہے شاید. جی آپ کون بات کرنی ہے؟ میں آسیہ بات کر رہی ہوں استاذ محترم. 8 سیمسٹر سے؟ میں استاذ محترم میں کلیئر کر چکی ہوں. اچھا آسیہ حسین. جی استاذ محترم. صحیح، بارک اللہ فیک. جی اور کسی کو آتا ہے جواب اس کا؟ جی سر مجھے بھی آتا ہے. جی آپ کون ہیں؟ شازیہ بانو. جی بتائیں کیا جواب ہے اس کا؟ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ایک ہی رات میں نازل کیا گیا اور پھر بعد میں وقتاً فوقتاً وقت کی مناسبت سے آیات نازل کی گئی. لوح محفوظ میں نازل کیا گیا؟ جی لوح محفوظ میں کہاں سے؟ ایک ہی رات میں لوح محفوظ میں کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. آسمان سے لوح محفوظ میں نازل ہو گیا؟ سوچ لیں، آپ صحیح جواب دے رہی ہیں. جی چلے بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. جی آسیہ آپ بتائیں. استاذ محترم ایک کا جواب تو یہی تھا کہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، اور ایک اس دن نازل ہونا شروع ہوا. دوسرا جواب اس کا میرے ذہن میں آ رہا تھا. بارک اللہ فیکم. ایک تو جواب یہ ہے کہ اس دن یعنی کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ رمضان میں تھی اور لیلۃ القدر کو تھی، لیکن زیادہ صحیح جواب یہی ہے کہ وہ ایک رات میں نازل ہوا. اور جو آپ لوگوں، لیکن اس میں تھوڑی سی مسٹیک کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ مسٹیک کون بتا سکتا ہے؟ جی سر میں بتاؤں. جی بتائیں ہیرا. سر لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا، پھر ہاں بارک اللہ فیک. لوح محفوظ میں نہیں نازل ہوا، لوح محفوظ سے نازل. لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو لوح محفوظ 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی، اس میں قرآن بھی لکھا ہوا تھا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے. آسمان دنیا سے لوح محفوظ پہ نازل نہیں ہوا. لوح محفوظ تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عرش پہ ہے. یس استاذ محترم اب یاد آ گئی ہے. یس یہی بات ہے. بارک اللہ فیکم. تو یہ ہے اس کا جواب کہ جو قرآن ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں انزل القرآن جملۃ واحدۃ فی لیلۃ القدر الی السماء الدنیا، کہ جو قرآن ہے وہ ایک ہی رات میں نازل کیا گیا آسمان دنیا پر. وَكَانَ اللَّهُ يُنَزِّلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَهُ فِي إِثْرِ بَعْدٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے تھے قرآن مجید. صحیح. یہ مائک کس کا آن ہے؟ ساجدہ تبسم اپنا مائک آف کر لیں. ساجدہ تبسم، ساجدہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک اپنا آف کر لیں. بارک اللہ فیک. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً،
ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اور پھر آگے آیت پڑھی لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ان پر جملہ واحدہ یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنثبت به فؤادک، اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واقعہ پیش آتا تھا یا مشکل پیش آتی تھی یا کوئی وضاحت کسی چیز کی ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے اور اس چیز کی وضاحت کرتے تھے اور اس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیتے تھے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے. رمضان شہر القیام. اب قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر قیام کو مشروع ٹھہرایا ہے اور اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے رمضان کے قیام کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، آپ رمضان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ، یعنی ایمان یعنی مومن ہے، وہ مشرک نہیں ہے، شرک اکبر نہیں کرتا، مومن ہے، اور عمل کس لیے کر رہا ہے؟ احتساب، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے. تو اس لیے اگر اس نے رمضان کا قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی ایک اور حدیث ہے 2212 اور یہ ابن حبان میں بھی موجود ہے 3438. عمر بن مرہ الجوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا قضاعہ قبیلے کا، آگے کہنے لگا ارائیت ان شہدت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، وصمت الشہر اور رمضان کے روزے رکھوں، وقمت رمضان اور رمضان کا قیام کروں، وآتیت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کروں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی هذا كان من الصدیقین والشہداء، كان من الصدیقین والشہداء. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال پہ مرا کہ وہ نمازیں ادا کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی اور میرے اللہ کا رسول ہونے کی، اور 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کا قیام کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ جو شخص اس حال میں مرے گا تو وہ گویا کہ صدیقین اور شہداء کی حالت پہ مرا. من مات علی هذا کان من الصدیقین و شہداء، تو وہ صدیقین میں سے ہوگا، شہداء میں سے ہوگا. اللہ اکبر. لیکن اس کے ساتھ یقیناً علماء قید لگاتے ہیں، دوسری قیود بھی ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث جو گزری ہے کہ جس شخص نے رمضان کا قیام کیا اجر کی نیت سے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو سابقہ گناہ سے کیا مراد ہے؟ صغیرہ گناہ. سابقہ گناہ سے مراد، پچھلے گناہ بخشنے سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، نہ کہ کبائر، نہ کہ کبائر، کیونکہ کبائر جو ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی کل کے درس میں، جو ہمارا اگلا درس ہوگا انشاءاللہ. دوسری قید یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی تڑپ ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی بھی تڑپ ہو. یہ ضروری ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ میں جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں، تو وہ نفاق، ماتا علی شعبۃ من نفاق، تو وہ نفاق کی ایک، آپ کہہ لیں گے ایک شعبہ یعنی ایک برانچ، ایک ٹہنی، نفاق کی ایک شاخ پر مرا، نفاق کی ایک قسم پر مرا. جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا. تو یہ جو بندہ جو اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا،
اگر وہ رمضان کا قیام کرے گا اور روزے رکھے گا اور زکوٰۃ، تو وہ شخص ہے کہ جس کی ساتھ یہ بھی خواہش ہو کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا مشروع طریقے کے ساتھ، جو جائز طریقہ ہے، جو شروط ہے جہاد کی ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ گن اٹھا کے چل پڑے کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، نہیں، شرائط کے ساتھ. شرائط کے ساتھ اس کی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں. تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے صدق کے دل کے ساتھ کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، تو وہ شہداء میں سے ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر مرے، چاہے اس کو بستر پر موت آئے. تو اس حدیث کی وضاحت ان احادیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے صدیقین اور شہداء میں سے ہے. یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شہداء میں سے کیسے ہو گیا، کہ ایک بندہ رمضان کا قیام کر رہا ہے تو وہ کیسے شہداء میں سے ہو گیا. تو اس کی وضاحت یہی ہے کہ اس کی نیت اور ارادہ تھا، لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا جہاد کا، تو یہ الگ بات ہے. لیکن اس کی خواہش تھی، اس کی نیت اور ارادہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دیں گے اور اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ رکتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا 2:30 کا. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے آج جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں تو کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کو رمضان کے فضائل کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے احکام و مسائل تفصیل سے ہم جو ہے وہ اپنی اس کلاس میں ڈسکس کریں گے، جس میں فدیہ اور قضا اور یہ سارے احکام اور مسائل بیچ میں شامل ہو جائیں گے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، باذن اللہ تعالی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ. استاذ کوئی سوال ہے آپ سے؟ سوری جی. میں نے ڈسٹرب کیا. سیٹرڈے کو میں ٹیچنگ کرتی ہوں، تو ریکارڈنگ مل سکے گی سیٹرڈے کے سیشن کی؟ جی جی، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ہیرا خالد ہماری ایڈمن ہے اس کورس کی، تو وہ ریکارڈنگ کر کے سینڈ کر دیں گی، تو جس کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیں ہم اپنی کلاس یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.